الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل تحریک ادب۔ ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے سیرت معصومین علیہ السلام، اس میں ہم بات کر رہے ہیں قبلہ محترم عالی جناب مولانا تنظیم حسین زیدی صاحب سے۔ آئیے مزید معلومات کے لیے رجوع کرتے ہیں عالی قدر عزت مآب مولانا سید تنظیم حسین زیدی صاحب کی طرف اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ قبلہ محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا بیان سیرت سرور کائنات اور ان کے آباء و اجداد کے سلسلے میں چل رہا ہے۔ اس سے قبل ہم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب ابو طالب علیہ السلام نے قربانی دینے کے بعد پرورش کی ہے۔ ابو طالب پیغمبر اسلام کے چچا ہی نہیں ہیں صرف، بلکہ وہ پیغمبر کے محسن بھی ہیں۔ ابو طالب نہ ہوتے تو آج اس شان سے جو اسلام کائنات میں دکھائی دے رہا ہے، اس شان سے پروان نہ چڑھتا۔ یہ ابو طالب کی محنت کا نتیجہ تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کے ساتھ وہ احسان کیے ہیں، اس لیے کہ محسن ہیں۔ حکم شریعت کے آنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اس حکم شریعت پر آنے کے بعد عمل کرنا ہے ایمان، اور حکم شریعت کے آنے سے پہلے اس پر عمل کرنا یہ ہے احسان۔ پیغمبر اسلام کی حفاظت کا حکم بعد میں آیا، ابو طالب نے پیغمبر کی حفاظت پہلے کی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اسی لیے محسن کائنات بھی ہیں، محسن اسلام بھی ہیں اور محسن رسول بھی ہیں۔ اس سے قبل کے بیان میں ہم نے بتایا تھا کہ پیغمبر اسلام کے دو محسن ہیں، ایک کا نام ابو طالب ہے اور ایک کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یوں تو رسول کی بہت سی بیویاں تھیں خدیجہ کے علاوہ بھی، لیکن جو خدیجہ میں بات تھی وہ کسی میں نہیں تھی۔ خدیجہ نے اپنا سارا مال اسلام پہ لٹا دیا، اسلام کو پروان چڑھانے میں سارا مال خرچ کر دیا۔ خدیجہ وہ ہے، اگر خدیجہ نہ ہوتی، خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام پروان نہ چڑھتا۔ تو جملہ مجھے کہنے دیجئے، اور بیویوں میں اور خدیجہ میں ایک فرق ہے۔ اور بیویاں وہ تھیں جنہیں اسلام وظیفہ دیتا تھا، یا لفظ بدل کے کہوں، اور بیویاں وہ تھیں جن کو اسلام نے پالا۔ خدیجہ اس بیوی کا نام ہے جس نے اسلام کو پالا۔ اگر خدیجہ نہ ہوتی تو اسلام پروان نہ چڑھ سکتا۔ خدیجۃ العرب، ملکۃ العرب ہیں خدیجۃ الکبریٰ، جنہیں پیغمبر نے بھی ملکۃ العرب کہا ہے۔ 70 اونٹوں پر جن کے خزانوں کی چابیاں چلا کرتی تھی، کوئی معمولی عورت کا نام نہیں ہے۔ اسکندریہ سے لے کر سندھ تک
اور اب عرب سے لے کر افریقہ تک جتنی منڈیاں تھیں سب میں 80% مال خدیجہ کا ہوتا تھا. وہ بی بی ہے خدیجہ. لہذا جناب ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کی حفاظت کی، پیغمبر اسلام کی پرورش کی. جب اللہ کا رسول سن شعور کو پہنچا تو پیغمبر اسلام نے چچا سے کہا، چچا میں بھی بزنس کرنا چاہتا ہوں. اس وقت بہت سے لوگ خدیجہ کے مال سے بزنس کیا کرتے تھے. لہذا جناب ابو طالب علیہ السلام پیغمبر اسلام کو لے کر جناب خدیجہ کے یہاں آئے اور آنے کے بعد کہا یہ میرا بھتیجا بزنس کرنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مال سے بزنس کریں. کیونکہ جناب پیغمبر اسلام کی امانت داری اور صداقت کے چرچے تھے. صداقت اور امانت داری کے چرچے خدیجہ خود سن چکی تھی. لہذا انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہی تھے، اچھی بات ہے، ہمارا ایک بہت بڑا قافلہ شام جانے والا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں یہ قافلہ مال تجارت یہ لے کے چلے جائیں. پیغمبر اسلام نے منظور کر لیا. منظور کرنے کے بعد پیغمبر اسلام لے کے چلے. خدیجہ کا ایک غلام تھا جسے میسرہ کہا جاتا ہے. خدیجہ نے کہا میسرہ دیکھو تمہیں ان کے ساتھ جانا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا انہیں حکم دینے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ تمہیں ان کی اطاعت کرنا ہے. جو یہ کہتے چلے جائیں وہ کرتے چلے جانا، جہاں یہ رکے تم رک جانا اور ان کے ساتھ ساتھ رہنا. میسرہ نے کہا ٹھیک ہے، بی بی ایسا ہی ہوگا. لہذا پیغمبر اسلام وہ مال تجارت لے کے چلے. اب جو چلے تو میسرہ نے عجب انداز دیکھا. پیغمبر اسلام جب ریت پہ چلا کرتے تھے تو ان کے نشان قدم نہیں بنتے تھے، نقش قدم نہیں بنتے تھے، لیکن جب پہاڑوں پہ جاتے تھے تو پتھروں پہ نقش قدم بن جایا کرتے تھے. پیغمبر کے سر پر ایک بادل کا سایہ، نور کا ٹکڑا جو بادل کی طرح تھا، وہ سایہ کی وہ چلتا تھا. یہ سارے معجزات میسرہ دیکھتا رہا. گئے، جاتے جاتے ایک عیسائی کلیسے کے پاس یہ قافلہ رکا راستے میں. جب عیسائی کلیسے کے پاس قافلہ رکا، اس عیسائی راہب نے اپنے محبت سے دیکھا سارے منظر. اس نے انہیں روکا، روکنے کے بعد قافلے سے کہا کہ میں تم لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. سب نے منظور کر لی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں یہی جو مال تجارت اس کے پر بیٹھا ہوا ہوں، تم جاؤ کھانا کھائی جاؤ. سارا قافلہ چلا گیا. جب سارے قافلے والے چلے گئے اور پیغمبر اسلام نہیں گئے تو اس راہب نے سب کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا یہ بتاؤ کوئی رہ گیا تمہارے قافلے کا؟ کہا نہیں ہمارے قافلے کوئی نہیں. کہا نہیں کوئی ہے تو؟ کہا ایک ہے، وہ ہمارا سامنے تجارت ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے چھوڑا. کہا اسے لے کے آؤ. میں نے اسی کی وجہ سے دعوت کی. لے کے آئے. اس نے جو اپنی کتابوں میں دیکھا تھا ساری علامت نبوت کی اس نے پہچان لی، اور پہچاننے کے بعد اس نے پیشن گوئی کی کہ دیکھو یہ آخری رسول ہے، اس کی حفاظت کرنا. اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو.
یہ سارے مناظر ہوتے رہے، چلے گئے۔ اب جو شام میں یہ قافلہ پہنچا تو اس وقت پہنچا جب منڈی اٹھ چکی تھی، شام میں پہنچا، وقت گزر گیا تھا، رات ہونے لگی تھی۔ قافلے والے گھبرائے اس لیے کہ راستے میں رات ہو جاتی تھی تو قافلے لٹ جایا کرتے تھے، ڈاکوؤں کا ڈر تھا۔ لہذا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اعلان کر دو کہ منڈی میں جناب خدیجہ کا مال آیا ہوا ہے، جسے خریدنا خریدو، نہ ہم واپس جائیں۔ اب جیسے ہی یہ اعلان ہوا، فرق شب و روز ختم ہو گیا اور سارا مجمع دوڑتا ہوا آیا اور لمحوں میں سب کا مال لوٹ، سب کا مال بک گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب لوگ اپنا اپنا مال بیچ لو۔ پیغمبر اپنا مال روکے رہے۔ جب سب کا بک گیا تو آخر میں پیغمبر نے اپنا مال صحیح ریٹ میں بیچا۔ اس بار میں سب سے زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ اب پیغمبر اسلام مال خدیجہ بیچنے کے بعد واپس ہوئے اور واپس ہونے کے بعد ان کا مال واپس کر دیا اور واپس کرنے کے بعد بتایا کہ ہم یہ قافلہ لے کے آ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔